جاتے ہیں دور دراز علاقوں میں جاتے ہیں تو سٹوری ڈیفرنٹ ہوتی ہے. اور ہمارے پاس ٹیلنٹ ہے لیکن ان کے پاس ایکسپوجر نہیں ہے. ہمارے پاس ٹیلنٹ ہے ان کے لیے لیکن کوئی اسٹریم لائن نہیں ہے. ہمارے پاس ٹیلنٹ ہے لیکن ہم اسے نکھار نہیں پاتے ہیں. آپ کو کیا لگتا ہے کیا ہمارے یوتھ کے ساتھ کس طریقے سے اور کون لوگ ہمارے اس یوتھ کی جو زندگی ہے ہمارے نوجوانوں کا جو یہ ٹیلنٹ ہے اسے برباد کرنے کی کون سے ریزن ہے؟ دیکھیے جو آپ نے سوال ابھی پوچھا یہ تھوڑا ہٹکے بھی تھا اور تھوڑا ڈپلومیٹک بھی ہے اگر میں اس نظر سے دیکھوں گا. لیکن مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ ہر ایک چیز ہم اس نظر سے دیکھتے ہیں جس نظر سے ہم دیکھنا چاہتے ہیں. بہت سارے آپ نے دیکھے ہوں گے ٹیلنٹ سے بھرے ہوئے لڑکے یا یہاں کی لڑکیاں جو ابھی آپ دیکھ رہے ہیں کہیں کے تو اکاؤنٹ بھی اب ویریفائڈ ہو گئے ہیں سوشل میڈیا کے مادھیم سے. لیکن ہم یہ کہنا درست نہیں ہوگا یہاں پہ کہ ان کو مطلب سپیس نہیں دی جا رہی یا ان کا ٹیلنٹ برباد کیا جا رہا ہے. ہر ایک کے پاس ایک الگ ٹیلنٹ ہوتا ہے. ہر ایک کے پاس ٹیلنٹ ہوتا ہے. میرے کافی دوست ایسے بھی ہیں جو مطلب ٹیلی ویژن کے بڑے بڑے سیٹس پہ گئے ہیں اپنا ٹیلنٹ دکھانے کے لیے. اور بہت سارے ایسے بھی ہیں جو کھلاڑی نیشنل یا انٹرنیشنل لیول پہ پہنچ چکے ہیں. لیکن اب کیا ہوتا ہے کہ جب ہم فار فلنگ ایریاز کی بات کرتے ہیں وہاں پہ مسئلے یہ ہوتے ہیں کہ وہاں پہ پہلے ہی ہماری جو سوسائٹی جو ہمارا ایریا ہوتا ہے وہاں کی سوچ منفی ہوتی ہے. وہاں پہ جب آپ کا پڑوسی کہتا ہے آپ کہتے ہیں کہ میں فٹ بال اچھا کھیلتا ہوں تو سب سے پہلے ذہن میں یہ آتا ہے کہ یہ میں بھی کر سکتا ہوں. تو اس کو ایسی اس نظر سے نہیں دیکھا جا سکتا. منفی سوچ کا مطلب وہی ہوتا ہے کہ جب آپ یہ کہیں کہ آپ کا دماغ جو ہے یہ ایک ایریا میں گھوم رہا ہے یہ اس کے باہر نہیں نکل رہا ہے. آپ نے ووٹنگ کی آپ نے اپنا نمائندہ چنا ہے آپ نے ایم ایل اے چنا ہے اور اس کے بعد آپ اس کو ایسے سلام کرتے ہیں کہ جیسے آپ اس کے نوکر ہو. مطلب ہم نے کبھی ایک سرونٹ کو اس کی نظر سے دیکھا ہی نہیں کہ آپ ایک گورنمنٹ ایمپلائی ہو آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ آپ ایک پبلک سرونٹ ہو. لیکن یہ ہماری وجہ سے ہو رہا ہے. میں نے پہلے ہی کہا کہ ایجوکیٹڈ اور لٹریٹ ہونے میں بہت فرق اور یہیں پہ ہمارا اصل مسئلہ کہ یوتھ کا کیا رول بنتا ہے اس چیز کے. میں یہی کہہ رہا ہوں کہ جب تک آپ کے دماغ میں یہ بات نہیں بیٹھے گی کہ آپ ایجوکیٹڈ ہو آپ کو یہ ماننا ہوگا کہ میں جس بندے کو ووٹ دے رہا ہوں یہ میرا مالک نہیں ہے میں اس کا مالک ہوں. مجھے اس سے یہ نہیں پوچھنا ہے کہ میرا کام کرو گے کہ نہیں اس سے کہنا ہے کہ میرا کام کرو اور اس سے حساب لینا ہے. کیونکہ اگر آپ اپنا قیمتی ووٹ دے رہے ہو تو آپ کو اس کی قیمت تو واپس لینی ہے. یہی مسئلہ ہوتا ہے کہ جب آپ فار فلنگ ایریاز میں اگر آپ دیکھیں گے کہ وہاں پہ ایجوکیشن بھی ابھی بہت کم ہے. اور دوسرا یہ ہوتا ہے کہ وہاں پہ جو پاپولیشن وہ بھی میٹر کرتی ہے. مطلب کہ گنے چنے لوگ ہوتے ہیں. ایک ایریا اگر آپ ایک گاؤں لوگ ہیں اس میں 1000 لوگ ہیں تو ایک ایم ایل اے ان کے بچوں تک کو بھی جانتے ہیں تو کوئی نہیں جانتا ہے کہ میں اس کے منہ لگوں. یہ بھی ایک بڑا مسئلہ بنتا ہے کہ کہیں نہ کہیں اس کے ساتھ رشتہ داری ہمیں سوچ ہمیں بدلنی ہے ہمیں اپنی سوچ بدلنی ہے. آپ کوئی گناہ نہیں کر رہے آپ ایڈمنسٹریشن کے خلاف نہیں جا رہے آپ یہاں پہ ان کو یہ نہیں کہہ رہے کہ مطلب مار دھاڑ نہیں کر رہے ان کے ساتھ آپ اپنا حق مانگ رہے ہیں. اور حق مانگنا تو یہ تو قدرتی طور پہ کلیکٹیو فیلئر کہ ہم اپنی ریسپانسبلٹی ڈیوٹیز کو نہیں سمجھ پا رہے دوسرا آپ کا فائدہ اٹھا رہا ہے. بالکل کیونکہ وہ بھی تو اسی سوسائٹی کا حصہ ہے. پھر تو سب سوشل میڈیا کا یوز کیا جا رہا ہے اور مجھے لگتا ہے کہ اس وقت 80% لوگ جو ہوں گے اسپیشلی میں یوتھ کی بات کرتا ہوں 99% یوتھ جو سوشل میڈیا کا یوز کرتی ہوگی. آپ کیسے دیکھتے کہ ہم سوشل میڈیا کے ذریعے سوسائٹی میں کیسے اپنا رول پلے کر سکتے ہیں؟ سوسائٹی کو بہتر بنانے کے لیے ہم اپنا رول کیسے پلے کر سکتے ہیں؟ سمیر صاحب نے کہا کہ ہماری سوچ جب تک نہ بدلے گی تب تک ہم اپنے قوم کو نہیں بدل سکتے. تو آپ کیسے اس چیز کو دیکھ سکتے کب ہماری قوم بدلے گی؟ بالکل اگر آپ دیکھیں گے کہ کسی بھی کنٹری کا جو اس کی ڈیولپمنٹ کی بنیادی وجہ ہوتی ہے اس کا مین پاور ہوتا ہے. اس مین پاور کو چاہے آپ یوتھ کی بات کریں تو اس کو سٹریم لائن کرنے کی بہت زیادہ ضرورت ہوتی ہے. اس کو سٹریم لائن کرنے کے لیے آپ کے انسٹیٹیوشنز کریڈیبل ہونے چاہیے. ٹھیک ہے تو جہاں آپ کی تعلیم آپ کو مل رہی ہو وہاں پہ چیک اینڈ بیلنس ہونا چاہیے. اور دوسرا جو بڑا مسئلہ ہے یہاں پہ کرپشن کا مسئلہ ہے. تو آپ کا جو ابھی آپ ٹیلنٹ کی بات کر رہے ہیں کہ کافی زیادہ جو ٹیلنٹڈ یوتھ ہیں
تو وہ ٹیلنٹ پھر نکھر نہیں پا رہا ہے, وہ آپ کا سامنے نہیں آ رہا ہے ڈیو ٹو دا کرپشن یا مطلب انفلوئنس کی وجہ سے, بالکل انفلوئنس کی وجہ سے. تو وہ انڈیزرونگ جو کینڈیڈیٹس ہیں وہ آگے آتے ہیں, جو ڈیزرونگ کینڈیڈیٹس ہیں وہ پیچھے رہ جاتے ہیں. اوبویسلی ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے اٹ ریزلٹس دا ڈپریشن امونگ دا یوتھ. تو یہ بھی ایک وجہ ہے. اس کو اسٹریم لائن کرنے کے لیے جو میں نے پہلے بھی کہا کہ مطلب ہمارے جو انسٹیٹیوشنس ہیں ان کو آگے آنے کی ضرورت ہے. ان کو مطلب یوتھ کو کیریئر کاؤنسلنگ کی بہت زیادہ ضرورت ہے. آپ اسکول لیول پہ لے لیجیے, کالج لیول پہ یوتھ کی اچھے سے مطلب کاؤنسلنگ ہونی چاہیے, کیریئر کاؤنسلنگ ہونی چاہیے کہ مطلب ان کو آگے فیوچر کس فیلڈ میں مطلب کیا کیا سیگریگیشن ہے وغیرہ وہ ان کو پتہ ہونا چاہیے بیسک لیول پہ, تاکہ وہ اپنے فیوچر کو اس طرح سے ڈیسائیڈ کریں. تو یہ چیزیں ان چیزوں کو لے کے اگر ہم چلیں گے تو شاید کچھ حد تک سدھار ہو سکتا ہے. تو شاکر صاحب آپ بتائیے کہ یہاں پہ جو انسٹیٹیوشنس کی فردوس صاحب نے بات کی, ان کا کیا رول بنتا ہے, ہمارے اسکولس کالجز کا کیا رول بنتا ہے, ہمارے این جی اوز کا کیا رول بنتا ہے؟ حالانکہ دعوے تو بڑے ہیں. اگر آپ نے ابھی شاید این جی اوز کی بات کی تھی, چھیڑی تھی بات یہاں پہ, میں بھی دیکھ رہا ہوں سوشل میڈیا پر یا پرنٹ الیکٹرانک میڈیا کے ڈفرینٹ پلیٹ فارمس پر ہم دیکھتے ہیں کہ این جی اوز بڑی بڑی دعویٰ کرتی ہے کشمیر میں کہ ہم یوتھ کی پروموشن کے لیے, یوتھ کی بیٹرمنٹ کے لیے, سوسائٹی کی بیٹرمنٹ کے لیے یہ کام کرتے ہیں. لیکن جب آن گراؤنڈ ہم دیکھتے ہیں, جب گراؤنڈ زیرو پر ہم دیکھتے ہیں تو وہاں پہ اسٹوری کچھ ڈفرینٹ ہوتی ہے. تو ان کا کیا رول بنتا ہے؟ دیکھیے کل ہی میرا ایک انٹرویو تھا کاملہ مشتاق, شی از دا ٹاپر آف دا کشمیر ایڈمنسٹریٹو سروس. جب میری ان سے بات ہوئی تو میں نے ان سے پوچھا تھا کہ جب آپ ایڈمنسٹریشن میں جا رہی ہو ابھی تو آپ کیا دیکھتے ہو کہ کس ڈپارٹمنٹ میں ہمیں ریفارمس لانے کی ضرورت ہے. ان کا کہنا یہی تھا کہ ایجوکیشن میں ریفارمس لانے کی ضرورت ہے کیونکہ اٹ ہیز بیکم مور جاب اورینٹڈ دین ماڈل بیسڈ. شی ایکچولی وانٹس ٹو سے دیٹ وی نیڈ ٹو میک اٹ مارل بیسڈ ایز ویل. جب ہم مارل بیسڈ اس کو بنائیں تو تبھی جا کے یہ ایجوکیشن جو ہے ہمیں ضرورت آ سکتی ہے آگے, ادروائز یہ کسی کام کی ایجوکیشن نہیں ہے. جیسے کیریئر کاؤنسلنگ کی بات کر رہے تھے فردوس صاحب, کیریئر کاؤنسلنگ ایک امپارٹنٹ ایشو ہے کہ ہمارے بچوں کو گریجویشن کرنے تک بھی پتہ نہیں ہوتا کہ ہم کس دشا کی اور جا رہے ہیں. یہ جو ہمارے ہائر ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ کے طلعت پرویز صاحب ہیں, ان سے میرا چیٹ کچھ دن پہلے ہی ہوا تھا, تو اس سے میں نے یہ بات بھی پوچھی تھی کہ ہمارے بچے جب اسکول جاتے ہیں کہ 10th کرتے ہیں, اس کے بعد 12th کرتے ہیں, پھر جو سبجیکٹ کالج میں ملا وہ سبجیکٹ لے کے چلے جاتے ہیں, ٹارگیٹ ہوتا ہے گریجویشن کرنا. گریجویشن کے بعد اگر کہیں سلیکشن ہو گئی کشمیر یونیورسٹی وغیرہ میں تو کسی بھی سبجیکٹ میں پی جی کر لیتے ہیں. تو ایسی کوئی دشا نہیں ہوتی, ان کا کوئی ٹارگیٹ نہیں ہوتا ہے ہمیں جانا کہاں ہے. یہ لوگ ڈگریاں حاصل کرتے ہیں اور پھر یہ ڈگریاں کسی کام کی رہتی نہیں ہے. تو ان کا بھی یہی فوکس ہے کہ انہوں نے بھی یہی کہا کہ ہم ہر ایک جو ہے کالج میں کیریئر کاؤنسلنگ سیل بنائیں گے, اس کے بعد بچوں سے بات کریں گے ان کا کیا انٹرسٹ ہے, ان کی جو ان کا ہولڈ کس سبجیکٹ پہ ٹھیک ٹھاک ہے, وہ ساری چیزیں دیکھ کے ہم کیا کریں کہ ان کو اسی سبجیکٹ میں لگا دیں, اسی اسٹریم میں لگا دیں جہاں بھی وہ ٹھیک ٹھاک سے پڑھائی کر سکتے ہو, جو ان کو آگے جا کے فائدہ بھی دے سکتے ہیں. اور ساتھ ساتھ کیا ہوگا کہ یہ پڑھائی کے دوران بھی کچھ اپنے لیے کما سکتے ہیں. دیٹ از اے ویری امپارٹنٹ تھنگ. ایسا ہونا چاہیے, ادروائز جو برڈن بن جاتا ہے گھر والوں کی, بچے کو تعلیم دینا, اس کے ایکسپینڈیچر کو بیئر کرنا, یہ بہت زیادہ برڈن بن جاتا ہے. اگر بچہ پڑھائی کے ساتھ ساتھ کچھ کما لے بھی تو گھر والوں کے لیے بھی یہ آسان ہو جائے گا. تو ناظرین چلتے چلتے ہم تینوں مہمانوں سے ان سے میسیج لینا چاہیں گے. سنی صاحب پہلے آپ سے ہم پروگرام کے آخر پر, اور جو ہمارا مورل آف جو پروگرام تھا, جو سٹوری تھی, اس حوالے سے آپ اپنی کوئی میسیج دیجیے. دیکھیے عمران صاحب, ہم نے یہاں پہ بہت چیزوں پہ ہم نے ڈسکس کیا, ایجوکیشن کو لے کر کیا, ہم نے پولیٹکس کو لے کر کیا, ہم نے رول آف یوتھ کا کیا کہ سوسائٹی میں کیسے. تو مجھے لگتا ہے کہ نچوڑ اس کا ہمارا یہی نکلا ہے کہ جب تک ہمیں خود سمجھ نہیں آئے گا کہ ہماری ریسپانسبلٹیز کیا ہے, اور ہم اویئر نہ کریں دوسروں کو کہ آپ کی ریسپانسبلٹی کیا ہے ٹورڈز دس سوسائٹی, اور باقی چیزیں جیسے بچوں میں ڈپریشن آ گیا ہے یا خودکشی کی ریٹ بڑھ گئی ہے, اور آہستہ آہستہ مجھے لگ رہا ہے کہ یہ ایک ماس ہسٹیریا بنتا جا رہا ہے کہ 14 سال کے 12 سال کے بچے اب خودکشی کر رہے ہیں. تو یہ ساری چیزیں جہاں مجھے لگ رہا ہے کہ اس کے پیچھے جو کمزور ایک ہاتھ ہے جس کی وجہ سے یہ ہو رہا ہے, وہ ہم ہی ہے, وہ ہم باشندے ہیں کسی بھی قوم کے یا کسی بھی, ہاں بالکل ہم ہی لوگ ہیں. اور ہمیں ضروری یہی ہے کہ ایٹ دا
اینڈ آف دا اسٹوری جو شاکر صاحب نے کہا کہ ایجوکیشن کو ہمیں زیادہ فوکس کرنا چاہیے، تو وہی چیز ہے. جب تک آپ ایجوکیٹڈ نہ ہو، ایک تو صرف تعلیم دینا ہے اور دوسرا ہوتا ہے کہ ایجوکیٹڈ بنانا، اس میں شعور ڈالنا، اچھے اور برے کی اس میں تمیز سیکھنا. تو جب تک یہ چیزیں نہیں ہو ہماری سوسائٹی میں مجھے نہیں لگتا ہے کہ سدھار آ سکتا ہے کوئی بھی. تو میری یہی میسیج رہے گی کہ ہم پہلے خود سدھر جائیں، اپنے گھر سے سٹارٹ کریں اور پھر محلہ وغیرہ یہ خود بخود انشاءاللہ ہو جائے گا. فردوس صاحب آپ میسیج دیجیے، ہم کیسے اپنے اندر پازیٹیو سوچ لا سکتے ہیں؟ بالکل پازیٹیو سوچ لانے کی کافی زیادہ ضرورت ہے. پازیٹیو سوچ کو آگے رکھنے کی کافی زیادہ ضرورت ہے. تو اسی چیز سے ہم سدھار کی امید کر سکتے ہیں. ہمارا جو ایک بڑا مسئلہ ہے یہاں پہ امپلائمنٹ کا، ہمارا یہ مطلب اسی کا ریزن ہوتا ہے. پھر مطلب ڈپریشن کے شکار ہوتے ہیں، مطلب پھر جو سوسائڈس ہوتے ہیں یوتھ میں، تو کافی زیادہ یہ بھی ایک وجہ ہے. اس میں ایک گورنمنٹ کو ایک کمپریہنسو پالیسی لانے کی ضرورت ہے. اور جیسا ہم پہلے بھی ڈسکس کر چکے ہیں کہ کیریئر کاؤنسلنگ ہونی چاہیے، اور ہمارے ریلیجیس اسکالرز جو ہیں ان پہ ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ ان چیزوں پہ بات کریں. ہمارے جو سماج کے ریپرزنٹیٹیوز ہیں، جو پولیٹیکل ریپرزنٹیٹیوز ہیں، ان کو آگے آنے کی ضرورت ہے. این جی اوز کو آگے آنے کی ضرورت ہے، انسٹیٹیوشنس کو آگے آنے کی ضرورت ہے، اور مل کے ایک سماج کو سدھارنے کی ایک شروعات کریں، تو تب جا کے کچھ سدھار ہو سکتا ہے. شاکر صاحب آپ میسیج دیجیے، گورنمنٹ کی کیا ریسپانسبلٹی بنتی ہے؟ جناب میں جیسے اگر آپ کو یاد ہوگا کہ مارکنڈی کڑچو ایک ہائی کورٹ ریٹائرڈ جج ہے. بالکل. ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ، آئی ڈونٹ ریممبر ایگزیکٹلی. انہوں نے جب لاسٹ ٹائم ہتھرس کا ریپ کیس ہو گیا تھا تو انہوں نے ایک اسٹیٹمنٹ دیا تھا کہ ریپ کیسز بڑھیں گے کیونکہ لوگ ان امپلائی ہو چکے ہیں، جب ان کے پاس کچھ کرنے کے لیے نہیں ہے. چونکہ جب ایک بندہ ان امپلائی ہوتا ہے، اس کی شادی کی ہو جاتی ہے، ان کا جو اسٹیٹمنٹ ہے وہی بتا رہا ہوں، ان کی شادی کی عمر آ جاتی ہے، شادی نہیں ہو پاتی ہے، تو ہاؤس کے شکار ہو جاتے ہیں. یہ لوگ ایسا کرتے ہیں. کسی حد تک اس میں سچائی بھی ہے کہ ہمیں ماننا پڑے گا کہ مجھے لگتا ہے کہ جیسے ڈیمونیٹائزیشن ہندوستان میں ہوئی تو کئی ملین لوگ جو ہے جاب لیس ہو گئے. پھر کووڈ-19 کا لاک ڈاؤن آ گیا، کئی ملین لوگ جاب لیس ہو گئے. اب اتنے سارے لوگ جاب لیس ہو گئے تو سیوسائڈ کیسز بھی بڑھ سکتے ہیں، اندیشہ ہے. تو اب کام کرنے کے لیے کچھ ہے نہیں لوگوں کو، غریبی لوگوں میں آ چکی ہے، چوری ڈکیتی یہ سارے چیز بڑھ جائیں گے. گورنمنٹ کو ایک کمپریہنسو پالیسی لانے کی ضرورت ہے، ان سارے لوگوں کو ایڈجسٹ کرنے کی ضرورت ہے، یا یونیورسل بیسک انکم کی ضرورت ہے کہ ہمارے نوجوانوں کو ایک بیسک انکم رہے تاکہ وہ اپنا خرچہ چلا سکے، وہ ڈپریشن کا شکار نہ ہو جائے. اس لیے سرکار پہ بھی ریسپانسبلٹی ہے کہ وہ بھی اپنی ذمہ داریوں کو سمجھے کہ ایک کمپریہنسو پالیسی لا کے سارے نوجوان جو ہے ہمارے یا باقی لوگ جو ہے ان کو ان کا کہیں نہ کہیں سے سپورٹ دے. اور قوم کے نوجوانوں کی بھی ذمہ داری یہ ہے کہ وہ ایک قوم کا فیوچر ہوتے ہیں، ان کو بھی ان ساری ذمہ داریاں یاد رکھنی ہے کہ جیسے وہ ایسے کام کریں کچھ ایسا کر دکھائے کہ جو ہماری قوم کی رونق بنے، جو پوری دنیا جو ہے وہ ہماری قوم کو یاد کرے کہ یہاں کے نوجوان یہ کرنے میں آگے رہے ہیں. تو ناظرین یہ تھے آج ہمارے ساتھ 3 مہمان، سمیر بخاری صاحب، فردوس احمد بابا صاحب اور سید شاکر صاحب، جنہوں نے اپنا قیمتی وقت دیا اور ہم نے مختلف جو موضوعات کو لے کر مختصر سی گفتگو کی. آپ سبھی مہمانوں کا پروگرام میں شرکت کے لیے بہت بہت شکریہ. ناظرین محترم، نوجوانوں کی بات نوجوانوں کے ساتھ، اس پہلے شمارے میں ہم نے آج مختلف موضوعات کو لے کر گفتگو کی، چاہے نوجوانوں کے حوالے سے ہو یا سماج کی بہتری کے حوالے سے، اور ہمارے تینوں مہمانوں نے مفصل انداز میں اس پر روشنی ڈالی. ناظرین اگلے پروگرام میں مزید گفتگو کریں گے ایک اور موضوع کے ساتھ. تب تک دیجیے اجازت. اللہ حافظ.